تو دیکھیے آپ لوگ جب آ ہی گئے ہیں اور بہت سارے مسائل سمجھ بھی لیے، تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ قربانی صرف جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، جانور کا خون بہانے کا نام قربانی ہرگز نہیں ہے، یا صرف گوشت کھا لینے کا نام قربانی ہرگز نہیں ہے، بلکہ قربانی کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ کے دربار میں نہ تو قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے۔ تو جب اللہ کے یہاں نہ جانور کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے یہاں خون بھی نہیں پہنچتا ہے، خون بھی ہم جب ذبح کرتے ہیں تو جانور کا خون نیچے بہ جاتا ہے، اور گوشت جو ہوتا ہے وہ ہم کھاتے ہیں اور غریبوں میں بانٹتے ہیں۔ تو جب اللہ کے یہاں گوشت بھی نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا، جیسا کہ ہم سب جانتے بھی دیکھتے بھی، ٹھیک، تو اللہ کے پہنچتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے اندر جو اخلاص ہے اس کو دیکھتے ہیں، ہمارے تقوی کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے دربار میں جو پہنچتی ہے وہ کون سی چیز پہنچتی ہے؟ ہماری نیت دیکھی جاتی ہے، ہماری نیت پہنچتی ہے۔ اگر ہماری نیت درست ہے تو ہماری قربانی بھی درست ہو جائیں گی۔ اب بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ معاشرے میں اس کی عزت بنی رہے، سماج میں اس کا بھی نام ہو جائے، کہ جب 10 لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو اپنے اپنے جانور کے قربانی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرا جانور ایسا تھا، ماشاءاللہ بڑے تر و تازہ تھے، جس کی چربی ایسی تھی، ایک آدمی کے حصے میں اتنے گوشت ہے، یہ سب تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ بہت سارے حضرات اس لیے بھی قربانی کرتے ہیں کہ جب وہاں پہ جب تذکرے ہو رہے ہو، وہاں پہ جب نام نکالا جائے تو وہاں پہ میرا بھی نام آ جائے کہ ہاں الحمدللہ میں نے بھی قربانی کی، میرے بھی جانور ماشاءاللہ ایسے تھے۔ یعنی تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سماج میں میری بھی عزت بنی رہے، میرا بھی نام ہو جائے قربانی کرنے والوں میں، سماج میں، اللہ کی نظر میں نہیں، سماج میں ہمارا بھی نام ہوا رہے، بچا رہے، ہماری عزت بچی رہے۔ کوئی پوچھے ہم سے کہ آپ نے قربانی کی یا نہیں کی، تو ہم کہیں گے کہ جی میں نے بھی قربانی کی، ماشاءاللہ بڑے جانور تھے، ہم نے اس میں حصہ ڈالا تھا، یا ایک بڑے جانور کی قربانی پیش کی، یا اسی طریقے سے ہم نے جو جانور خرید کے لائے وہ بہت مہنگا تھا، بہت بڑا تھا، جس کو دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، ہم نے بہت مہنگا قربانی کی۔ یہ ساری چیزیں لوگ اس لیے بھی کر رہے ہوتے، بہت سارے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کچھ لوگ اس طرح بھی کر رہے ہوتے اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، یا اپنی عزت خراب نہ ہو، اپنی عزت سماج میں بنی رہے، اس لیے لوگ قربانی کرتے۔ یا اسی طریقے سے جب ان کے بچے دوسرے بچوں میں جائیں تو وہاں پہ انہیں انسلٹی نہ ہو، انہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ بھائی ہم نے قربانی کی، تم نے قربانی نہیں کی، تو اس بچے کو، ہمارے بچے کو غریبی کا احساس ہوگا، انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے لوگ بہت سارے حضرات قربانی کرتے ہیں، اور اس لیے کہ ہمارے بچے دوسرے گھروں پہ نہ جائے گوشت مانگنے کے لیے، یا تمہارے گھر پہ قربانی نہیں ہوا، لوگ ہمارے گھر پہ گوشت دینے کے لیے آئیں گے کہ بھائی لو تمہارے گھر پہ نہیں ہوا، غریب سمجھ کر لوگ آئیں گے۔ تو بہت سارے ایسی غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں، اور اس کے ذریعے سے میں آگے بھی پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس حضرات کی بھی یہ نیت ہو، دل میں یہ ساری چیزیں ہو کہ اپنی شہرت کا، اپنی عزت کا، یا اسی طریقے سے سماج میں نام بنا رہے، یہ سب ساری چیزیں آپ کے اندر پائی جا رہی، تو یقین مانیں آپ کی قربانی درست نہیں ہے، صرف آپ کا پیسہ ختم ہو رہا ہے، سمجھے نا؟ آپ کا صرف پیسہ جا رہا، قربانی آپ کی اللہ کی نظر میں آپ کی قربانی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کی قربانی وہ بھی قبول ہو سکتی ہے جب آپ کی نیت درست ہو۔ تو جو ہمارے اندر غلط فہمیاں ہے، یا جس معاملے میں بھی، یا جیسی بھی ہم سوچ رکھ رہے ہیں کہ قربانی سے جو بھی سوچ ہے آپ کی نظر میں، اس سوچ کو بدلیے اور صرف اپنی سوچ کو اللہ کے لیے خالص کیجیے کہ صرف اور صرف میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے آپ قربانی کریں گے تو یقین جانیں آپ کی قربانی درست ہو جائیں گی، اور اگرچہ آپ کا نام سماج میں بنا رہے، آپ کی عزت بنی رہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کی نیت صاف ہو۔ جب نیت صاف ہوگی تو آپ کی قربانی درست ہوگی۔ تو قربانی درست ہونے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ نیت کا صاف ہونا۔ تو آپ نیت درست کر لیجئے، بھلے آپ لاکھوں کا قربانی کیجئے، کروڑوں کی قربانی کیجئے، اللہ اس کو قبول کریں گے۔ لیکن آپ لاکھوں کی قربانی کر رہے ہیں لیکن آپ کی نیت درست نہیں، تو آپ کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اور اگر آپ صرف ایک ہی حصہ ڈال رہے ہیں لیکن آپ کے اندر اخلاص ہے، تقوی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو یقین جانے آپ کی قربانی درست ہے، اللہ کے بارگاہ میں قبول ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنی نیت درست کیجیے، نیت درست کیجیے کہ آپ کی قربانی بھی درست ہو جائے گی۔